السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمرو اور شہنشاہ افرا سیاب۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شکریہ کا موقع دیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شہنشاہ افرا سیاب اپنے شاہی کمرے میں مسند پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک وہاں ایک دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے اس کی چہیتی بیوی ملکہ حیرت جادو نمودار ہوئی۔ ملکہ حیرت جادو نے نہایت خوبصورت اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر چمکدار ہیروں کا تاج بھی تھا۔ ملکہ حیرت جادو شہنشاہ جادوگراں کی خدمت میں سلام بجا لاتی ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے شہنشاہ افرا سیاب کے سامنے جھکتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا اور اس کی آواز سن کر شہنشاہ افرا سیاب یوں چونک پڑا جیسے گہری نیند سے جاگا ہو۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا شہنشاہ جادوگراں؟ ملکہ حیرت جادو نے اس طرح مؤدب لہجے میں کہا۔ ہاں ملکہ حیرت جادو، آؤ ہم تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں، شہنشاہ افرا سیاب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ملکہ حیرت جادو چند لمحے حیرت سے شہنشاہ افرا سیاب کا سنجیدہ چہرہ دیکھتی رہی اور پھر سر جھٹک کر وہ شہنشاہ افرا سیاب کے قریب موجود ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ملکہ حیرت جادو، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، شہنشاہ افرا سیاب نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ کیسا فیصلہ شہنشاہ؟ ملکہ حیرت جادو نے پوچھا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس بار اپنے دشمن کا خاتمہ کرنے خود جائیں گے، شہنشاہ افرا سیاب نے کہا۔ دشمن؟ ملکہ حیرت جادو نے چونک کر حیرت سے کہا۔ ہاں، وہ دشمن جس نے برسوں سے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، وہ دشمن جس سے طلسم ہوش ربا کا ہر جادوگر ہر وقت خوفزدہ رہتا ہے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے ہماری ہزارہ حفاظتی حصاروں کو بھی آسانی سے توڑ کر طلسم ہوش ربا میں آ گھستا ہے، جادوگر اور جادوگرنیوں کو مار کر انہیں لوٹتا ہے، ہمارے محل میں بھی آ کر اپنی منمانیاں کرتا پھرتا ہے، ہماری قید اور خاص طور پر تمہاری گرفت میں بھی آنے کے باوجود وہ آسانی سے ہمارے ہاتھوں بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ محل کے خزانے لوٹنا، ہمیں بیوقوف بنانا اور ہماری جادوئی طاقتوں کو آئے دن نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ اس ایک اکیلے انسان کی وجہ سے ہم نے بے انتہا اور ناقابل تلافی نقصان اٹھایا ہے، یہاں تک کہ اس کی چالاکیوں اور عیاریوں سے ہماری اکلوتی بیٹی ساسان جادو بھی محفوظ نہ رہ سکی تھی۔ اس نے عمرو یار کو مارنے کے لیے جو طلسم قائم کیے تھے، عمرو یار نے اس طلسم کو نہ صرف مکمل طور پر فنا کر دیا بلکہ ہماری پھول جیسی بیٹی پر نہ جانے ایسا کون سا جادو کر دیا ہے کہ وہ ہر وقت عمرو یار کے گن گاتی رہتی ہے۔ عمرو یار سے شادی کرنے کے لیے وہ ہم سے نافرمانی پر آمادہ ہو گئی ہے۔ اگر ہم اسے زبردستی واپس اس کی نانی کے پاس جادو نگری میں نہ بھیج دیا ہوتا تو وہ ہمیں اور طلسم ہوش ربا کو چھوڑ کر عمرو یار کے پاس چلی گئی ہوتی۔ عمرو یار کی شر انگیزیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اتنا نقصان ہم سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کے ساتھ جنگ لڑ کے نہیں اٹھاتے جتنا اکیلا عمرو یار ہمیں پہنچا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم سب سے پہلے عمرو یار کا خاتمہ کریں گے، اس کے بعد ہم کوئی دوسرا کام کریں گے، شہنشاہ افرا سیاب کہتا چلا گیا۔ لیکن شہنشاہ، ملکہ حیرت جادو نے کچھ کہنا چاہا تو شہنشاہ افرا سیاب نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ ابھی ہم نے اپنی بات مکمل نہیں کی، شہنشاہ افرا سیاب نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس کا کرخت انداز سن کر ملکہ حیرت جادو سہم گئی۔ ہم نے عمرو یار کے خاتمے کے لیے بڑے بڑے طاقتور اور انتہائی خطرناک جادوگروں کو استعمال کیا، طاقتور سے طاقتور طلسماتی حربے بھی استعمال کر کے دیکھ لیے، یہاں تک کہ تم جیسی خطرناک اور جادوئی دنیا کی سب سے بڑی ساحرہ بھی عمرو یار کے مقابلے اور اس کے خاتمے کے لیے گئی، مگر نتیجہ سوائے ناکامی کے اور کچھ نہ ہوا۔ عمرو یار ہمارے سینکڑوں نامور اور بہترین جادوگر سرداروں کا خاتمہ کر چکا ہے اور طلسم ہوش ربا کے کئی بڑے بڑے خزانے لوٹ کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہم اگر اسی طرح عمرو یار کے ہاتھوں لوٹتے رہے تو وہ ایک دن طلسم ہوش ربا کے سارے خزانے لوٹ کر ہمیں کنگال کر دے گا اور ہمارے بچے کچے نامور اور طاقتور سرداروں کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ اب بس، ہم عمرو یار کے خاتمے کے لیے خود جائیں گے اور اپنی تمام طاقتیں استعمال کر کے اسے ہر صورت میں ہلاک کر دیں گے۔ اگر ہم عمرو یار کو ہلاک کرنے میں ناکام رہے یا کسی وجہ سے عمرو یار ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو ہم نہ صرف طلسم ہوش ربا کی شہنشاہیت چھوڑ دیں گے بلکہ خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو فنا کر لیں گے۔ ہم نے عمرو یار کے خاتمے کا تہیہ کر لیا ہے، اس لیے ہم طلسم ہوش ربا کی باغ دوڑ آج سے تمہارے حوالے کر رہے ہیں۔ اس کا اعلان آج ہم بڑے دربار میں کر دیں گے۔ تم اس وقت تک طلسم ہوش ربا کا تخت و تاج سنبھالے رہو گی جب تک ہم عمرو یار کو مار کر کامیاب و کامران واپس نہیں آ جاتے۔ یہ سب کہہ کر شہنشاہ افرا سیاب خاموش ہو گیا۔ اس کی بلند و بانگ باتیں سن کر ملکہ حیرت جادو پریشان ہو گئی۔
اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا۔ تم اس سلسلے میں اب کچھ کہنا چاہو تو کہہ سکتی ہو۔ اسے پریشان اور الجھن زدہ دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے کہا، آقا، آپ کے ارادوں اور آپ کے فیصلوں کے سامنے مجھ میں دم مارنے کی جسارت تو نہیں ہے، لیکن ملکہ حیرت نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لیکن کیا؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر پوچھا۔ آقا، آپ شہنشاہ جادوگراں ہیں، آپ کا مرتبہ تمام جادوگروں سے بڑا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا اور نامور سے نامور جادوگر آپ کے قدموں میں سر جھکانا اپنی شان سمجھتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے حال ہی میں سامری جادوگروں کا سب سے بڑا کاشانہ جادو حاصل کر کے اس سے سینکڑوں جنات اور دیوں کو اپنے تابع کر لیا ہے، جس سے آپ کی شان اور مرتبے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ عمرو عیار جو جادوگر بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کسی بڑے جادوگر سے کوئی تعلق ہے، وہ صرف ایک ذہین اور انتہائی عیار انسان ہے جو اپنے دماغ کی عیاریوں سے ہر کسی کو بیوقوف بنا لیتا ہے اور دھوکے اور فریب سے کام لے کر ہمیشہ ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنی عیاریوں اور چند کراماتی چیزوں کی وجہ سے اس کی کچھ اہمیت ہے، ورنہ میری نظر میں وہ ایک انتہائی معمولی اور کمزور سا انسان ہے جسے ہمارے طلسم ہوشربا کا ایک معمولی اور عام سا جادوگر بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ میں مانتی ہوں مجھ سے بھی کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں۔ عمرو عیار بھی مجھے کئی بار دھوکہ دے کر میرے ہاتھوں بچ نکلنے میں کامیاب ہو چکا ہے، مگر اب میں نے اپنی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں پر غلبہ پا لیا ہے۔ اب اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں چند دنوں میں عمرو عیار کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کر پھینک سکتی ہوں۔ میں آپ کی ملکہ، آپ کی کنیز ہوں، میں بھلا کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، میرا سرتاج، طلسم ہوشربا کا عظیم الشان جادوگر ایک معمولی سے انسان کے مقابلے کے لیے جائے؟ آپ ایک آخری مرتبہ عمرو عیار کی ہلاکت کا بیڑا میرے سپرد کر دیں۔ آپ کی کنیز اس وقت تک واپس نہیں آئے گی جب تک عمرو عیار کا سر میرے ہاتھوں میں ہوگا۔ عمرو عیار کا کٹا ہوا سر جو میں حقیر نذرانے کی صورت میں آپ کے قدموں میں رکھوں گی۔ ملکہ حیرت جادو نے جذباتی لہجے میں کہا، ہم تمہارے جذبات کی قدر کرتے ہیں ملکہ حیرت جادو، مگر اس بار عمرو عیار کو ہلاک کرنے کا ہم نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے لیے ہم نے سامری جادوگر کی روح سے باقاعدہ اجازت بھی لے لی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی سلامتی کے طلسماتی کڑے بھی سامری جادوگر کے حوالے کر دیے ہیں اور ہم نے سامری جادوگر کی روح کے سامنے قسم کھائی ہے کہ اس سے ہم وہ کڑے تب واپس لیں گے جب ہم عمرو عیار کو ہلاک کر کے اس کے بت کے قدموں میں عمرو عیار کا سر رکھیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اوہ، یہ آپ نے کیا کیا آقا؟ زندگی کے طلسماتی کڑے؟ آپ نے سامری جادوگر کی روح کے حوالے کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میرے منہ میں خاک! اگر آپ عمرو عیار کو ہلاک کرنے میں ناکام ہو گئے تو سامری جادوگر کی روح طلسماتی کروں سے آپ کی زندگی کے 100 سال کم کر دے گی اور آپ سے طلسم ہوشربا کی شہنشاہیت بھی ہمیشہ کے لیے چھن جائے گی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا آقا؟ ملکہ حیرت جادو نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا ہم شہنشاہ جادوگراں ایک معمولی عمرو عیار کو ہلاک کرنے میں ناکام ہو جائیں گے؟ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو کو غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، وہ انتہائی چلاک اور عیار انسان ہے آقا، ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور ہم انتہائی طاقتور اور خوفناک جادوگر ہیں۔ اس کی عیاری اور ذہانت کے سامنے ہماری طاقتیں بہت زیادہ ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب غرایا، آپ درست کہہ رہے ہیں آقا، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے واقعی ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، ڈر؟ کیسا ڈر؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر پوچھا۔ آپ نے عمرو عیار کو ہلاک کرنے کے لیے خود پر سخت شرائط عائد کر لی ہیں۔ یہ درست ہے کہ عمرو عیار آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ ایک تو آپ نے اپنی جان اس دنیا کے انتہائی تاریک اور گمنام علاقے میں چھپا رکھی ہے، جہاں عمرو عیار تو کیا سامری جادوگر کی روح بھی نہیں جا سکتی۔ دوسرے، آپ نے زندگی کے طلسماتی کڑے سامری جادوگر کی روح کے حوالے کر دیے ہیں، اور تیسرے یہ کہ سامری جادوگر نے خود آپ کے جسم کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ کوئی آپ کو یا مجھے اگر ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمارے جسم دھواں بن کر دشمن کے سامنے سے غائب ہو جاتے ہیں، مگر آقا آپ بھی 1-2 بار اس کے سامنے آ چکے ہیں اور عمرو عیار آپ کو بھی چکمہ دے کر نکل چکا ہے۔ اگر آپ اس بار بھی کامیاب نہ ہو سکے اور عمرو عیار آپ کے ہاتھوں زندہ بچ گیا تو آپ سخت مشکلوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک تو آپ کی زندگی کے کڑوں سے آپ کی 100 سال کی زندگی کم کر دی جائے گی، دوسری قسم کھانے کی وجہ سے آپ سے طلسم ہوشربا کا تخت و تاج چھین لیا جائے گا، اور پھر آپ نے کہا ہے کہ ناکامی کی صورت میں آپ خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں گے۔ یہ سب خوفزدہ کر دینے والی باتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ آپ کے بغیر میں کیا کروں گی؟ آپ کے بغیر یہ تخت و تاج بلکہ سارا طلسم ہوشربا ختم ہو جائے گا۔ ملکہ حیرت جادو کہتی چلی گئی، کچھ بھی ہو ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں،
اب اس فیصلے کو بدلنا ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ تمہیں ہم نے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا تھا سو کر دیا ہے۔ ہم آج دربار میں امر و یار کے خاتمے کا اعلان کر کے طلسم و شربا سے روانہ ہو جائیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ملکہ حیرت جادو نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا پھر بند کر لیا، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ آقا، امر و یار کو ہلاک کرنے کے لیے سامری جادوگر کی روح سے آپ نے کتنے حربے استعمال کرنے کی اجازت مانگی ہے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ملکہ حیرت جادو نے پوچھا۔ 1000 حربے، شہنشاہ افراسیاب نے جواب میں کہا۔ اوہ، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس بار واقعی امر و یار کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ ہاں، اب امر و یار کو میرے ہاتھوں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے فخرانہ لہجے میں کہا۔ آقا، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ امر و یار کو ہلاک کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میں بھی شریک ہو جاؤں؟ کہتے ہیں 1 سے بھلے 2 ہوتے ہیں۔ کچھ بھی ہو آقا، میں کم از کم آپ کو کسی بھی صورت میں شکست سے 2-4 ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ ہو نہ ہو، تمہاری باتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ تم ہم سے زیادہ امر و یار کو فوقیت دے رہی ہو، شہنشاہ افراسیاب نے غصے میں آتے ہوئے کہا۔ نہیں آقا، یہ بات نہیں ہے، ملکہ حیرت جادو نے جلدی سے کہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے سن رکھا ہے کہ امر و یار کی موت کسی جادوگر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے آخر اپنے دل کی بات زبان پر لا ہی دی۔ ہم عام جادوگر نہیں، جادوگروں کے شہنشاہ ہیں۔ سامری جادوگر کی روح نے ہمیں یقین دلا دیا ہے کہ اگر ہم خود کوشش کریں تو ہم امر و یار کو ہلاک کر سکتے ہیں، شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ملکہ حیرت جادو اچھل پڑی۔ او، کیا واقعی سامری جادوگر نے کہا ہے کہ آپ امر و یار کو ہلاک کر سکتے ہیں؟ ملکہ حیرت جادو نے جلدی سے کہا۔ ہاں، امر و یار کو پہلے ہم اپنی طاقتوں سے ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ اپنی خوش قسمتی سے بچتا رہا تو پھر ہم اس پر ایک ایسا خوفناک حربہ استعمال کریں گے جس سے وہ کسی بھی صورت میں نہیں بچ سکے گا۔ اس حربے سے امر و یار کی موت یقینی ہوگی، شہنشاہ افراسیاب نے غرور بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، اگر آقا کو ناگوار نہ گزرے تو کیا میں اس آخری حربے کے متعلق جان سکتی ہوں؟ ملکہ حیرت جادو نے بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم ہماری ملکہ ہو، ہم تمہیں ضرور بتائیں گے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ تو ملکہ حیرت جادو کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ پھر شہنشاہ افراسیاب ملکہ حیرت جادو کو امر و یار کو ہلاک کرنے کے آخری حربے کے متعلق بتانے لگا، جسے سن کر ملکہ حیرت جادو کا چہرہ خوشی اور مسرت سے گلنار ہو گیا۔ او، اس طرح تو امر و یار کو واقعی آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے آقا۔ آپ اس حربے کو سب سے آخر میں کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس حربے کو کیوں نہیں آزما لیتے؟ آخر آپ کا مقصد امر و یار کو ہلاک کرنا ہی ہے، پھر حربے کا استعمال آخر میں کیوں؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ نہیں، یہ شیطانی حربہ ہم پہلے استعمال نہیں کریں گے۔ ہم اپنی طاقتوں سے پہلے امر و یار کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر امر و یار ہلاک ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس سے اس حد تک کمزور اور بے بس کر دیں گے کہ وہ آخرکار شیطانی حربے کے تحت آسانی سے ہمارا شکار ہو جائے اور ہم کامیاب و کامران ہو کر طلسم و شربا واپس آئیں، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ اور ملکہ حیرت جادو سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلانے لگی، اور پھر شہنشاہ افراسیاب ملکہ حیرت جادو کو آخری شیطانی حربے کا استعمال اور اس کے طریقہ کار کے متعلق بتانا شروع ہو گیا۔ ملکہ حیرت جادو کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی، جیسے اسے 100% یقین ہو گیا ہو کہ اس شیطانی حربے سے امر و یار کی موت یقینی ہو جائے گی۔ اسے شہنشاہ افراسیاب کے ہاتھوں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ابو سفیان، کہاں ہو تم؟ امر و یار نے اپنے ملازم ابو سفیان کو زور سے آواز دیتے ہوئے کہا۔ وہ ان دنوں سردار امیر حمزہ سے رخصت لے کر اپنے گھر آیا ہوا تھا۔ ان دنوں امر و یار کی بیوی چاند تارا اپنے ماں باپ کے پاس ملک یمن گئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے امر و یار کو گھر میں بے پناہ سکون مل رہا تھا۔ ان دنوں اس گھر میں پوری طرح امر و یار کی حکمرانی تھی۔ تمام ملازم اور ملازمائیں امر و یار کے حکم سے اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے۔ جو ملازمین خاص طور پر چاند تارا کے تھے، امر و یار ان سے خوب گن گن کر بدلے لے رہا تھا، جو چاند تارا کی موجودگی میں امر و یار کو گھاس تک نہیں ڈالتے تھے۔ چاند تارا کا باپ، جو ملک یمن کا بادشاہ تھا، اپنی بیٹی کو ہر سال بھر کا راشن بھجواتا تھا۔ امر و یار اس راشن سے اب خوب عیش کر رہا تھا، اپنے لیے اچھے سے اچھا کھانا پکواتا، ہنستا کھیلتا اور سارے گھر میں خوب شور شرابہ کرتا۔ چاند تارا کے ملازمین اور ملازماؤں کو جب کرنے کے لیے کوئی کام نہ ہوتا تو وہ ملازموں کو اپنے سامنے مرغا بنائے رکھتا اور ملازموں کو دھوپ میں کھڑا کر دیتا۔ دھوپ کی تیز گرمی اور تپش سے ان کا برا حال ہو جاتا اور مرغا بنے ملازمین کی تھکن سے ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی۔ اس وقت امر و یار چاند تارا کے کمرے میں تھا اور اس کے زر نگار اور آرام دہ پلنگ پر آرام کر رہا تھا۔ اس کے سامنے تقریباً 6 ملازم، جو ظاہر ہے چاند تارا کے ملازم تھے، مرغا بنے کھڑے تھے۔ چاند تارا نے گھر میں چند مرغیاں پال رکھی تھیں جو روزانہ انڈے دیتی تھیں۔
وہ سارے انڈے خود کھاتی تھی۔ اگر عمرو یار گھر پر بھی ہوتا تو اس کے مانگنے پر اسے ایک انڈا کھانے کے لیے نہیں دیتی تھی، جس پر عمرو یار جل بھن کر رہ جاتا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ جس روز چاند تارا گھر پر نہیں ہوگی وہ اس کی ساری مرغیوں کو ذبح کر کے کھا جائے گا، اور اب جب کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا تھا پھر بھلا وہ اس پر کیوں عمل نہ کرتا۔ اس نے چاند تارا کے خاص ملازم ابو سفیان سے زبردستی مرغیاں ذبح کرائیں اور ان مرغیوں کو اسے ہی خشک بھوننے کا حکم دے دیا۔ ابو سفیان مرغیوں کو ذبح کرنے اور انہیں بھوننے پر بالکل تیار نہ تھا، جس پر عمرو یار نے اسے پکڑ لیا اور مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا اور اسے مرغا بنا کر جب اس کی کمر پر 10 وزنی اینٹیں رکھیں تو ابو سفیان بلبلا اٹھا اور اس نے عمرو یار کا کہنا ماننے کی حامی بھر لی۔ عمرو یار نے اپنے سامنے ان مرغیوں کو ذبح کرایا تھا اور گوشت صاف کر کے ابو سفیان کو انہیں بھون کر لانے کا حکم دیا تھا۔ بیچارہ ابو سفیان اب اس کے لیے باورچی خانے میں گوشت بھون رہا تھا۔ اسے گوشت بھونتے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی، اس لیے عمرو یار نے اسے آواز دے کر پکارا تھا۔ جی آقا حکم۔ ابو سفیان جو ایک دبلا پتلا نوجوان ملازم تھا کمرے میں داخل ہو کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، مرغیوں کا کیا ہوا؟ گوشت بھنا نہیں ابھی؟ عمرو یار نے اسے ڈپٹ کر پوچھا۔ میں معافی چاہتا ہوں آقا، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، ابو سفیان نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ غلطی؟ کیا مطلب، کیسی غلطی؟ عمرو نے اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ آقا وہ مرغیاں میں نے سیخوں میں پرو کر دہتے ہوئے کوئلوں پر رکھی تھیں، میں انہیں کھلی فضا میں بھون رہا تھا کہ مجھے یاد آیا کہ میں نے ان پر نمک مرچ نہیں لگایا۔ میں باورچی خانے میں نمک مرچ لینے گیا، جب واپس آیا تو ابو سفیان یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ تو کیا اتنی دیر میں مرغیاں سیخوں سے نکل کر بھاگ گئیں؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، وہ بھاگی نہیں۔ جس وقت میں مرغیوں کا گوشت کھلی فضا میں لایا تھا اس وقت آسمان پر چند چیلیں منڈلا رہی تھی، میری موجودگی میں تو وہ نیچے نہیں آئیں، لیکن میں نمک مرچ لینے جیسے ہی باورچی خانے میں گیا انہیں موقع مل گیا اور وہ سارے کا سارا گوشت ماں سیخوں کے لے اڑ گئی۔ ابو سفیان نے جلدی جلدی سے کہا، کیا سارے کا سارا گوشت چیلیں لے گئیں اور وہ بھی سیخوں سمیت؟ عمرو نے بری طرح اچھلتے ہوئے کہا، جی آقا۔ ابو سفیان نے گھگھیا کر کہا، جی آقا کے بچے، میں کچھ نہیں جانتا، ان چیلوں سے ساری مرغیوں کا گوشت چھین کر لاؤ سیخوں سمیت، نہیں تو میں بڑی بڑی سلاخوں میں تمہیں پرو کر آگ میں بھون کر کھا جاؤں گا۔ عمرو نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، آقا میں ابو سفیان ہکلایا۔ ابو سفیان؟ عمرو حلق کے بل گرایا۔ آقا، ابو سفیان نے خوف سے تھوک نکلتے ہوئے کہا، سچ سچ بتاؤ، مرغیاں، میرا مطلب ہے گوشت کہاں ہے؟ عمرو نے چیختے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں آقا، گوشت چیلیں لے گئی ہیں۔ ابو سفیان نے اسی لہجے میں جواب دیا، چیلیں گوشت لے گئی ہیں تو تمہیں کیوں نہیں لے گئیں؟ تم بھی تو مرغیوں کی طرح دبلے پتلے ہو۔ عمرو نے طنز بھرے لہجے میں کہا، میں باورچی خانے میں گیا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے جواب دیا، دیکھو ابو سفیان، میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، اب بھی وقت ہے، بتا دو گوشت کہاں ہے، اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں مرغیوں کی بجائے تمہیں بھون کر کھا جاؤں گا۔ عمرو نے دانت لچکاتے ہوئے کہا، اور میں تمہیں کھا جاؤں گی عمرو یار، اور وہ بھی کچا۔ اچانک عمرو یار کو ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی اور عمرو یار اس بری طرح سے اچھل پڑا جیسے اچانک ابو سفیان نے اس کے سر پر ہتھوڑا دے مارا ہو۔ اسی لمحے ابو سفیان کے پیچھے سے گوشت کا پہاڑ نکل کر سامنے آ گیا اور عمرو یار کی آنکھوں کے سامنے یکلخت اندھیرا سا آ گیا۔ بیگم تم؟ عمرو یار کے حلق سے ڈری ڈری آواز نکلی۔ دوسرے ہی لمحے وہ لہرایا اور اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتا، گوشت کا پہاڑ جو عمرو یار کی بیوی چاند تارا تھی ابو سفیان کو دھکا دے کر بجلی کی تیزی سے عمرو پر جھپٹی اور اس نے عمرو یار کی بانس جیسی پتلی گردن دونوں ہاتھوں میں دبوچ لی اور عمرو یار کے حلق سے بے اختیار گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی گردن کسی آہنی شکنجے میں پھنس گئی ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے واقعی دربار میں جب اس بات کا اعلان کیا کہ وہ خود عمرو یار کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہے اور عمرو یار کی ہلاکت تک وہ اپنا تخت و تاج چھوڑ رہا ہے تو تمام درباری حیران رہ گئے۔ وزیروں، مشیروں اور بڑے بڑے جادوگروں نے شہنشاہ افراسیاب کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر شہنشاہ افراسیاب نے کسی کی کوئی بات نہ سنی اور اپنا فیصلہ صادر کر کے اس نے وہاں باقاعدہ ملکہ حیرت جادو کی تاج پوشی کی رسم کی اور تخت پر اسے بٹھا کر دربار سے نکل آیا۔ ملکہ حیرت جادو کو تخت پر بٹھا کر وہ اس سے دوبارہ نہیں ملا تھا اور دربار سے نکلتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ غائب ہوتے وقت اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، اس وقت بھی اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ خود کو ہوا کے دوش میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پیر زمین سے اٹھے ہوئے تھے، مسلسل اور کافی دیر تک وہ اسی طرح خود کو اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا اور پھر اس کے قدم ٹھوس زمین سے آ لگے۔ جیسے ہی شہنشاہ افراسیاب کے پیر زمین سے لگے اس نے یکدم آنکھیں کھول دی، خود کو اس نے ایک خالی اور چٹیل میدان میں کھڑا پا کر
مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ دور دور تک میدان ہی میدان نظر آ رہا تھا، جس کا سمندر کی طرح کسی طرف کوئی کنارہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کے بدن پر اس وقت شہنشاہوں والا لباس تھا۔ اس نے منتر پڑھ کر اپنے لباس پر ہاتھ پھیرا، ایک جھماکہ ہوا اور دوسرے ہی لمحے اس کا لباس بدل گیا۔ اب اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا لبادے نما لباس تھا، سر پر سیاہ پگڑی بن گئی تھی، پگڑی پر سامنے کی جانب نیلے رنگ کی ایک انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ لباس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے بھی خد و خال بدل گئے تھے۔ پہلے اس کا چہرہ بے حد بڑا، گال پھولے ہوئے، ناک پتلی اور ہونٹ موٹے موٹے تھے۔ داڑھی مونچھیں پہلے اس کے چہرے پر نہیں تھی، مگر اب اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں ابھر آئی تھی۔ دانت بڑے بڑے اور آری کے دندانوں کی طرح نوکیلے ہو گئے تھے۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر انگاروں کی طرح سرخ ہو گئی تھی۔ چہرے کا گوشت سمٹ گیا تھا اور ناک کافی لمبی ہو گئی تھی۔ شاگون، میں آ گیا ہوں، کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے چہرہ اور لباس بدل کر آسمان کی جانب سر اٹھا کر چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک جھماکہ ہوا اور فضا میں ایک نہایت خوبصورت طوطا نمودار ہوا، جس کا رنگ گہرا سبز اور چونچ سرخ تھی۔ طوطا پر مارتا ہوا تیزی سے نیچے آیا اور زمین پر گر گیا۔ زمین پر گر کر وہ بری طرح تڑپنے لگا، جیسے بلندی سے گرنے کی وجہ سے اسے شدید چوٹ لگی ہو۔ اسی وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا اور طوطے کے گرد سبز رنگ کا دھواں چھا گیا۔ دھواں دائرے کی شکل میں اٹھا اور دوسرے ہی لمحے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے ایک سبز رنگ کا بہت بڑا اور جسیم جن نمودار ہوا۔ اس جن کا سر گنجا تھا اور چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ اس کے جسم کے زیریں حصے پر سرخ رنگ کا لنگوٹ تھا۔ اس جن کے ہونٹ بھی سرخ تھے، کان بڑے بڑے، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں بھی لمبی اور موٹی تھیں۔ میں آ گیا ہوں آقا، کہو میرے لیے کیا حکم ہے؟ طوطے نے جن بننے والے سب جن نے شہنشاہ افراسیاب کو نہایت معتبرانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ شاگون جن، تمہیں خاص طور پر سامری جادوگر کی روح نے میرا محافظ بنایا ہے۔ میں نے سامری جادوگر کی روح اور تمہارے کہنے پر طلسم و شربہ چھوڑ دیا ہے۔ اب میں شہنشاہ نہیں رہا، میں نے اپنا روپ بھی بدل لیا ہے۔ سامری جادوگر کی روح نے کہا تھا کہ میں عمرو یار کو ہلاک کرنے کا جو بھی طریقہ اپناؤں، اس کے لیے تم سے مشورہ ضرور کر لوں، کیونکہ تم دنیا کے سب سے طاقتور اور دانا جن ہو۔ میں عمرو یار کو کم سے کم وقت میں ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ آقا، سامری جادوگر کی روح نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں 40 روز تک عمرو یار کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ دیوتاؤں کی سب سے بڑی طاقت سرخ شیطانی کھوپڑی مجھے بخش دیں گے، جس کی طاقت دنیا کے تمام انسانوں، جادوگروں، جنوں، دیوں، پریوں اور پری زادوں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ اس شیطانی سرخ کھوپڑی کو حاصل کر کے اس کی مدد سے سردار امیر حمزہ کے لشکر کو تو کیا، میں اس جیسے ہزاروں لشکروں کو ایک لمحے میں کم وقفے میں ختم کر سکتا ہوں۔ سردار امیر حمزہ جس طرح میری فوج کو شکست پہ شکست دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اور میرے طلسموں کا خاتمہ کر رہا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ اور اس کے بیٹے ایک نہ ایک روز سارے طلسم و شربا کو فنا کر دیں گے۔ طلسم و شربا کے ساتھ ساتھ وہ مجھے اور ملکہ حیرت جادو کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ ان سے بچنے اور ان کو لشکر سمیت فنا کرنے کے لیے مجھے ہر صورت میں سرخ شیطانی کھوپڑی حاصل کرنا ہوگی۔ اور آقا، سامری جادوگر کی روح نے مجھ پر یہ شرط عائد کر دی ہے کہ میں طلسم و شربا سے نکل کر اور اپنا تخت و تاج چھوڑ کر سب سے پہلے عمرو یار کا خاتمہ کروں، عمرو یار کا سر کاٹ کر اس کے بت کے قدموں میں لے جا کر رکھ دوں۔ آقا، سامری جادوگر عمرو یار کے کٹے ہوئے سر کے بدلے میں مجھے سرخ شیطانی کھوپڑی دیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے بھی ملکہ حیرت جادو اور درباریوں کے سامنے عمرو یار کو ہلاک کرنے کے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں۔ اس لیے اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے ہر صورت اور ہر حال میں عمرو یار کا خاتمہ کرنا ہے، ورنہ نہ صرف وہ میرے ہاتھوں طلسم و شربا کا تخت و تاج چھین جائے گا، بلکہ میری زندگی کے پورے 100 سال کم کر دیے جائیں گے اور مجھ سے میری جادوگری کی تمام طاقتیں چھین کر ایک عام سی بدروح بنا دیا جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب کہتا چلا گیا۔ پھر چند ہمیں رک کر وہ دوبارہ کہنے لگا، سامری جادوگر کی روح سے میں نے تمہارے بے پناہ تعریفیں سنی تھیں اور تم سے باتیں کر کے میں نے بھی اندازہ لگا لیا ہے کہ تم واقعی انتہائی طاقتور اور خوفناک جن ہو۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو میں واقعی عمرو یار کا خاتمہ کر سکتا ہوں۔ میں نے آقا سامری جادوگر کی روح سے عمرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے 1000 حربے استعمال کرنے کی اجازت لے لی ہے، اور اگر 1000 حربوں کے باوجود عمرو یار میرے ہاتھوں میں بچ نکلنے میں کسی طرح کامیاب ہو گیا تو میں نے ملکہ حیرت جادو سے کہا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گا۔ ظاہر ہے ناکامی کی صورت میں میری زندگی کے 100 سال اور میری جادوئی طاقتوں کے ساتھ میرا تخت و تاج بھی چھن جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب تیز تیز لہجے میں کہتا چلا گیا، میں تمہارے ساتھ ہوں آقا۔ عمرو یار ایک معمولی آدم زاد ہے، اس کے لیے تم نے سامری جادوگر کی روح سے یوں ہی 1000 طلسمات لے لیے۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں ابھی جاتا ہوں اور عمرو یار کا سر کاٹ کر آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ شاگون جن نے کہا، نہیں شاگون جن، عمرو یار کو اب صرف اور صرف میں ہلاک کروں گا۔ عمرو یار کیا ہے اس کے بارے میں تم سے بہتر زیادہ جانتا ہوں، اسی لیے میں نے آقا سامری جادوگر سے 1000 طلسماتی حربے حاصل کیے ہیں۔ بہرحال تم میرے محافظ اور مشیر ہو، میں عمرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے سب سے پہلے شعلہ جادو استعمال کروں گا۔ اگر میرا حملہ کامیاب ہو گیا تو شعلہ جادو عمرو یار کا سر اور گردن چھوڑ کر اسے جلا کر راکھ کر دے گا۔ میں عمرو یار پر شعلہ جادو کا وار کرنے لگا ہوں، تم اپنی طاقتوں کا استعمال کرو اور دیکھو شعلہ جادو کا عمرو یار پر کیا اثر ہوتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا،
شاگون جن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے جلدی جلدی ایک منتر پڑھا اور اپنے ایک ہاتھ کو ایک دائرے کی صورت میں گھمانے لگا، پھر اس نے اسی ہاتھ کو زور سے زمین پر جھٹک دیا۔ ایک زوردار کڑاکا ہوا اور زمین پر جلتا ہوا ایک شعلہ نمودار ہوا۔ شعلہ جادو جاؤ اور عمرو یار کے سر اور گردن کو چھوڑ کر اسے ہلا کر کے راکھ کر دو۔ شہنشاہ افراسیاب نے تہمکانہ انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ شعلے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ زمین سے اٹھا اور نہایت تیزی سے آسمان کی جانب بلند ہوتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ شاگون جن، تم مسلسل عمرو یار کو اپنی نظروں میں رکھو، میں راگو جادو سے یہاں رہنے کے لیے محل تیار کرتا ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا اور اسی میدان میں اپنے لیے محل تیار کرنے کے لیے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ شاگون جن نے اس بات میں سر ہلایا اور اس نے اس سمت دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں جس طرف چھولا گیا تھا۔ چاند تارا نے عمرو یار کو گردن سے پکڑ کر اسے کسی کھلونے کی طرح اوپر اٹھا لیا تھا اور عمرو یار کا جسم اس کے ہاتھوں میں بری طرح تڑپ رہا تھا۔ تم نے میری غیر موجودگی میں میری ساری کی ساری مرغیوں کو ذبح کرا دیا، ان مرغیوں کے دیے ہوئے سارے انڈے کھا گئے اور میرے خاص ملازموں کے ساتھ انتہائی بدتر سلوک کرتے رہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تمہیں مرغیوں کی طرح ذبح کر کے تمہاری ساری کھال گرا دوں گی اور تمہاری چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے تکے کباب بنا کر کھا جاؤں گی۔ چاند تارا نے عمرو یار کے وجود کو بری طرح سے ہلاتے ہوئے کہا اور اسے اٹھا کر پوری زور سے نیچے پٹک دیا۔ عمرو یار کے حلق سے درد بھری چیخ نکل گئی۔ اس نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر چاند تارا شکاری بلی کی طرح اس پر جھپٹی اور عمرو کے پہلو میں اس زور سے لات ماری کہ عمرو چیختا ہوا ایک بار پھر لڑکیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ میری مرغیاں کھاتے ہو، انہیں ذبح کروا کے کوئلوں پر بنوا رہے تھے، اب میں تمہیں بھونوں گی، تمہارے ٹکڑے کروں گی، ایک ایک مرغی کے بدلے تم سے 100 مرغیاں نہ وصول کی تو میرا نام چاند تارا نہیں۔ چاند تارا نے غضبناک انداز میں غراتے ہوئے کہا اور عمرو پر پل پڑی۔ عمرو کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی۔ ابو سفیان اب ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھا اور دوسرے ملازم جو مرغے بنے ہوئے تھے اٹھ کر ایک طرف ہو گئے تھے اور اب عمرو کی درگت بنتے دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ بتاؤ کیوں ذبح کرایا تھا میری مرغیوں کو، بتاؤ کیوں کھائے ہیں انڈے؟ چاند تارا نے عمرو کو بری طرح سے لتاڑتے ہوئے کہا۔ بابا بیگم میری بات سنو، میری بات سنو، عمرو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ کیا سنوں، کیوں سنوں میں تمہاری بات؟ تم نے میری مرغیوں کو مارا ہے، میں تمہیں مار دوں گی، چاند تارا نے کہا اور ہاتھ مار کر عمرو کے سر سے پگڑی اتار کر دور پھینک دی۔ عمرو کا انڈے کی طرح چمکتا ہوا سر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی۔ اس نے عمرو کو پلٹایا اور اس کی کمر پر سوار ہو گئی۔ عمرو یار کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلنے لگی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی کمر پر ہزاروں من وزن آ پڑا ہو۔ رک جاؤ بیگم، خدا کے لیے رک جاؤ، میں مر جاؤں گا بیگم، عمرو نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا اور پھر اس نے منہ سے پوری طرح چیخیں نکلنے لگیں۔ جب چاند تارا نے اس کے سر پر زور زور سے ہاتھ مارا، باقاعدہ طبلہ بجانا شروع کر دیا۔ ملازم یہ دیکھ کر کھی کرنے لگے۔ کوئلے لاؤ، باہر سے سلگتے ہوئے کوئلے لاؤ، سب سے پہلے میں عمرو یار کا انڈے جیسا سر کوئلوں سے جلاؤں گی، جب یہ ابلے ہوئے انڈے کی طرح سے اندر سے پک جائے گا تب میں اسے توڑ کر کھا جاؤں گی۔ لاؤ ابو سفیان، جلدی سے کوئلے لاؤ۔ چاند تارا نے چیختے ہوئے ابو سفیان سے کہا۔ اسی لمحے عمرو یار کو تو اور کچھ نہ سوجا، اس نے چاند تارا کی پسلیوں میں زور زور سے گدگدیاں کرنا شروع کر دی۔ الٹا ہونے کی وجہ سے اسے دشواری تو ہو رہی تھی، مگر اس کے پاس اپنے اوپر سے گوشت کے پہاڑ کو ہٹانے کا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ چاند تارا کے منہ سے پہلے کھی کی آواز نکلی، پھر اس نے باقاعدہ ہل کر ہنسنا شروع کر دیا اور پھر وہ جیسے ہی ہلی، عمرو یار چکنی مچھلی کی طرح پھسلتا ہوا اس کے نیچے سے نکل گیا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کا جوڑ ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے باہر کی طرف لپک پڑا۔ چاند تارا نے جھپک کر اسے پھر پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس بار عمرو اسے چکر دینے میں کامیاب ہو گیا اور ابو سفیان کو ایک طرف دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پکڑو اس نامراد کو جانے نہ پائے، اگر آج یہ نکل گیا تو 6 مہینے شکل نہیں دکھائے گا، پکڑو ورنہ میں اس کی جگہ تم سب کے ٹکڑے کر کے بھون کر کھا جاؤں گی۔ چاند تارا نے عمرو کو بھاگتے دیکھ کر ملازموں سے چیختے ہوئے کہا اور ملازم تیزی سے عمرو کے پیچھے دوڑ پڑے۔ عمرو کمرے سے نکلا اور بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ ملازم اس تک پہنچتے، اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اندر سے کنڈی لگا کر دروازے سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا اور انتہائی گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ خدا کی پناہ بیوی ہے یا جناتی مخلوق، اپنا پہاڑ جتنا وزن مجھ پر ڈال کر اس نے میری پسلیاں توڑ کر رکھ دی ہیں۔ آخر میں نے اس قدر موٹی بھینس جیسی عورت سے شادی کیوں کی؟ نہ ہو شاید میری عقل ماری گئی تھی۔ عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے خود کو کوسنے لگا۔ عمرو دروازہ کھول کر شرافت سے باہر آ جاؤ ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گی۔ آج تم میرے ہاتھوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ تم نے میری مرغیوں کے جتنے انڈے کھائے ہیں، میرے باپ کا بیچا ہوا جتنا راشن کھایا ہے اور میری جتنی مرغیوں کو ذبح کیا ہے، ان کے بدلے 10 لاکھ سرخ مہر والی سونے کی اشرفیاں مجھے دے دو، ورنہ میں سچ مچ آج تمہیں جان سے مار دوں گی۔ چاند تارا نے باہر سے دروازے کو زور زور سے دھڑدھڑاتے ہوئے کہا۔ 10 لاکھ سونے کی اشرفیاں؟ چاند تارا کے منہ سے 10 لاکھ سونے کی اشرفیاں کا سن کر عمرو یار کا دل دک سے رہ گیا۔ چاند تارا اسے برا بلا کہتے ہوئے زور زور سے دروازہ دھڑدھڑا رہی تھی۔
اب وہاں سے عمرو یار بھاگ جانے کی راہ تلاش کر رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے ملازموں اور چاند تارا کے راشن کا جو حال کیا ہے، چاند تارا حد سے زیادہ اب بچھڑی ہوئی ہے۔ ملازموں نے اسے غالباً سب کچھ بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس انداز میں کمرے میں آئی تھی۔ اب اگر وہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ گیا تو وہ اسے یا تو سچ مچ جان سے مار دے گی یا پھر 10 لاکھ اشرفیاں لے کر جان چھوڑے گی۔ 10 لاکھ اشرفیاں لے کر بھی وہ عمرو یار کو اس وقت چھوڑے گی جب اس کی ایک ایک ہڈی نہ توڑ دیتی۔ یہ سوچ کر عمرو تیزی سے کمرے میں موجود ایک کھڑکی کی طرف بڑھا اور اس کے پٹ کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ اسی طرف ابھی غالباً کسی کا دھیان نہیں گیا تھا۔ وہ اچکا اور کھڑکی سے باہر نکل کر دوسری طرف کودنے ہی لگا تھا کہ اسی وقت ایک زوردار دھماکہ لگا اور وہ تقریباً اڑتا ہوا کمرے میں آ گرا۔ اس کے حلق سے دلدوز چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، اچانک کھڑکی سے آگ کا ایک شعلہ اٹھتا ہوا آیا اور عمرو یار پر آ گرا۔ بھک کی آواز آئی اور عمرو کے جسم میں یک لخت آگ بھڑک اٹھی اور کمرہ عمرو یار کے حلق سے نکلنے والے فلک شگاف چیخوں سے گونج اٹھا۔ شہزادی ساسان جادو نے ایک زوردار جھرجھری لی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اوہ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ عمرو یار نہیں مر سکتا، میرا عمرو یار کبھی نہیں مر سکتا۔ اس کے منہ سے تیز مگر ڈری ڈری آواز نکلی۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھی اور اس نے زمین پر کھڑے ہو کر ایک منتر پڑھتے ہوئے زور سے زمین پر پیر مارا۔ ایک دھماکہ ہوا اور زمین میں شگاف پڑ گیا۔ جادو پتلے باہر آؤ جلدی، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پھٹی ہوئی زمین سے ایک طلسمی پتلا اچھل کر باہر آ گیا۔ حکم شہزادی ساسان جادو۔ جادو پتلے نے شہزادی ساسان جادو کو جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ یہ رات کا کون سا پہر ہے جادو پتلے؟ شہزادی ساسان جادو نے جادو پتلے سے پوچھا۔ اس وقت رات کا تیسرا پہر ہے شہزادی صاحبہ، جادو پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تیسرا پہر؟ او، اس کا مطلب ہے میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ اس کا مطلب ہے عمرو یار کی زندگی شدید خطرے میں ہے۔ جلدی سے پاتال سے اندھے جادوگر کو بھیجو، اسے کہو کہ اسے ہم یعنی طلسم مشروبہ کے شہنشاہ افراسیاب کی بیٹی ساسان جادو نے بلایا ہے۔ شہزادی ساسان جادو نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ اندھے جادوگر کو؟ لیکن شہزادی صاحبہ، اندھا جادوگر پاتال سے باہر آنے کے لیے بھیٹ مانگتا ہے۔ جادو پتلے نے کہا۔ کیا بھیٹ مانگتا ہے؟ وہ شہزادی ساسان جادو نے کہا۔ 7 سنہری ہرنوں کا خون، جادو پتلے نے جواب دیا۔ اس سے کہو کہ ہم اسے 100 سنہری ہرنوں کا خون پلائیں گے، پہلے وہ ہمارے پاس آئے، شہزادی ساسان جادو نے کہا۔ جادو پتلے نے اس بات میں سر ہلایا اور زمین میں سما گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادی ساسان جادو انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اس کی فراخ پیشانی پر لاتعداد شکنیں پھیلی ہوئی تھی اور آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تیر رہی تھیں۔ میں نے جو خواب دیکھا ہے اگر وہ سچ ہو گیا اور سچ مچ عمرو یار ہلاک ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی، اس نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پھٹی ہوئی زمین سے سیاہ دھواں تیز شور کی آواز کے ساتھ نکلا اور اس میں اچانک تیز چمک پیدا ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے دھوئیں کی جگہ وہاں ایک سیاہ رنگ کا انتہائی خوفناک جادوگر نمودار ہوا۔ اس جادوگر نے سیاہ رنگ کا لباد نما لباس پہن رکھا تھا۔ اس جادوگر کی داڑھی مونچھیں بے تحاشا بڑی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں جس میں پتلیاں ہی نہیں تھیں۔ اندھا جادوگر حاضر ہے شہزادی ساسان جادو۔ سیاہ لباس والے جادوگر نے اپنا چہرہ شہزادی ساسان جادو کی جانب گھماتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر شہزادی ساسان جادو چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ شہزادی صاحبہ، جادو پتلی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے 100 سنہری ہرنوں کا خون پلانے کا وعدہ کیا ہے، اندھے جادوگر نے جلدی سے کہا۔ ہاں اندھے جادوگر، میں شہنشاہ افراسیاب کی بیٹی ہوں، جب وعدہ کرتی ہوں اسے ہر صورت پورا کرتی ہوں۔ تمہیں میں نے ایک ضروری کام کے لیے بلایا ہے، میرا کام کر دو، پھر میں 10 جادو پتلوں کو بھیج کر یہیں تمہارے لیے 100 سنہری ہرنوں کا خون منگوا لوں گی، شہزادی ساسان جادو نے کہا۔ بتائیے شہزادی صاحبہ، مجھے کام بتائیے، 100 سنہری ہرنوں کا خون حاصل کرنے کے لیے میں آپ کا ہر کام کرنے کو تیار ہوں، اندھے جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اندھے جادوگر، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک خواب دیکھا ہے، جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت رات کا تیسرا پہر تھا۔ جادو نگری میں تیسرے پہر کا خواب دیکھتے ہوئے آنکھ کھل جائے تو وہ خواب حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے، یعنی سچا ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، کیونکہ تمہیں جادوگر اور جادوگرنیوں کے خوابوں کی تعبیر بتانے والا سب سے بڑا جادوگر سمجھا جاتا ہے۔ شہزادی ساسان جادو نے کہا۔ بتائیے شہزادی صاحبہ، آپ نے کیا خواب دیکھا ہے، میں آپ کو اس خواب کی ساری حقیقت بتا دوں گا، اندھے جادوگر نے کہا۔ خواب میں نے عمرو یار کو دیکھا تھا جو ایک گھنے اور تاریک جنگل میں بھاگتا پھر رہا تھا۔ وہ بے حد زخمی تھا، اس کے پیچھے 3 سیاہ فام جلاد ہاتھوں میں تلواریں لیے بھاگ رہے تھے، ان کے انداز بے حد خوفناک تھے۔ عمرو یار ان جلادوں سے اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگ رہا تھا کہ ایک جھاڑی میں اس کا پیر الجھ گیا اور وہ الٹ کر گر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، جلاد اس کے سر پر پہنچ گئے اور انہوں نے تلوار مار کر سب سے پہلے عمرو یار کا سر قلم کیا اور پھر ان تینوں نے تلواروں سے عمرو یار کے ٹکڑے اڑا دیے۔ اس وقت میری آنکھ کھل گئی، شہزادی ساسان جادو نے اندھے جادوگر کو اپنا خواب بتاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ مجھے ان جلادوں کے حلیے بتا سکتی ہیں شہزادی صاحبہ، اندھے جادوگر نے کہا۔
دو جلاد تو دبلے پتلے تھے، ان کے رنگ سیاہ اور شکلیں بے حد خوفناک تھیں، جبکہ تیسرا جلاد خاصا بھاری بھرکم اور بڑے چہرے والا تھا۔ اس کا رنگ بھی سیاہ تھا، لیکن اس نے چہرے پر سفید رنگ کی لکیریں بنا رکھی تھی۔ ان تینوں نے پیلے رنگ کی شلواریں پہن رکھی تھی۔ شہزادی ساسان جادو نے خواب میں دیکھتے ہوئے جلادوں کے حلیے یاد کرتے ہوئے کہا، زمبو شاہ کے پجاری، اوہ کیا ان تینوں نے اپنے سروں پر سرخ رنگ کی پٹیاں باندھ رکھی تھیں؟ اندھے جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ سرخ رنگ کی پٹیاں؟ ہاں، ان تینوں کے ماتھوں پر سرخ رنگ کی پٹیاں بھی تھیں۔ شہزادی ساسان جادو نے چند لمحے سوچنے کے بعد سر ہلاتے ہوئے کہا، اوہ وہ جلاد زمبو شاہ کے پجاری تھے۔ زمبو شاہ جو شیطانوں کا شیطان ہے، جسے عام طور پر موت کا شیطان کہا جاتا ہے۔ زمبو شاہ کے پجاری یا جلاد اگر موت بن کر کسی کے پیچھے لگ جائیں تو وہ ہر صورت میں اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار کر دم لیتے ہیں، اور ان جلادوں کے ہاتھوں مرنے والے عمر و یار کا خواب آپ نے رات کے تیسرے پہر میں دیکھا ہے، اس لیے یہ خواب بالکل سچا ہے۔ زمبو شاہ کے جلاد ضرور آئیں گے اور ان کے ہاتھوں عمر و یار بھی ہلاک ہوگا، ہر صورت میں اور ہر حال میں، اندھا جادوگر کہتا چلا گیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ اس بار عمر و یار حقیقت میں مارا جائے گا۔ مگر وہ کون ہے جو عمر و یار کو ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ کیا تم مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ شہزادی ساسان جادو نے پریشانی کے عالم میں کہا، زمبو شاہ کے پجاری کو دنیا میں دو طاقتور انسان بلا سکتے ہیں، ایک خود سامری جادوگر اور دوسرا طلسم و شربا کا شہنشاہ افرا سیاب۔ سامری جادوگر کو تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے ان جلادوں کو ظاہر ہے شہنشاہ افرا سیاب کے سوا کون بلا سکتا ہے؟ اندھے جادوگر نے جواب دیا تو شہزادی ساسان جادو کے چہرے پر جیسے زلزلے کے آثار پیدا ہو گئے۔ عمر و یار کو میرا باپ ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ اوہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اندھے جادوگر؟ نہیں، میرا باپ عمر و یار کو ہلاک نہیں کرا سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ میں عمر و یار کو کتنا پسند کرتی ہوں، میں عمر و یار سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور میرا باپ، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ شہزادی ساسان جادو نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، میں پاتال کا بیدی ہوں شہزادی صاحبہ، مجھ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، میں نے آپ کو جو بتایا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اندھے جادوگر نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ شہزادی ساسان جادو نے غصے اور پریشانی کے عالم میں اپنے ہونٹ بھیج لیے، اس کا چہرہ اور آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ میں عمر و یار کو نہیں مرنے دوں گی، اگر میرا باپ عمر و یار کی جان کا دشمن ہو رہا ہے تو اس کے ہاتھوں عمر و یار کو مرنے سے میں بچاؤں گی، چاہے اس کے لیے میرے باپ سزا کے طور پر مجھے فنا ہی کیوں نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے اندھے جادوگر، تم جاؤ، میں جادو پتلوں کو بیچ کر تمہارے لیے 100 سنہری ہرنوں کا خون منگواتی ہوں، تم پاتال میں جا کر ہرنوں کا خون پی لینا، میں اپنے باپ کے ہاتھوں عمر و یار کو بچانے کا انتظام کرتی ہوں۔ شہزادی ساسان جادو نے کہا تو اندھا جادوگر سر ہلا کر زمین میں سما گیا، اور اس کے زمین میں جاتے ہی زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ اندھے جادوگر کے جانے کے بعد شہزادی ساسان جادو کافی دیر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی، اور پھر اس نے 10 طلسمی پتلوں کو بلا کر اندھے جادوگر کے لیے 100 سنہری ہرنوں کا خون لینے بھیج دیا، اور خود کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اپنے کمرے سے نکل گئی۔ عمر و یار کو اپنے باپ شہنشاہ افرا سیاب سے بچانے کے لیے وہ جادو نگری کی ملکہ یعنی اپنی نانی سے مل کر صلاح و مشورہ کرنا چاہتی تھی، جو اس سے بے پناہ پیار کرتی تھی اور وہ اس کی ہر بات مانتی تھی۔ شہزادی چاند تارا مسلسل دروازہ پیٹ کر عمر و یار کو پکار رہی تھی، اور عمر و یار کمرے میں پڑا بری طرح تڑپ اور چیخ رہا تھا۔ اس کے سارے جسم پر آگ لگی ہوئی تھی، جسے وہ ہاتھ مار کر بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آگ کسی طرح بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عمر و یار نے گو طلسم شکن انگوٹھی پہن رکھی تھی، جس سے اس پر کسی قسم کا جادوئی وار اثر نہیں انداز ہو سکتا، مگر یہ نہ جانے کیسی آگ تھی جو عمر و یار کا جسم اور لباس تو نہیں، مگر اس کی تپش اور جلن اس قدر شدید تھی کہ عمر و یار کسی بھی طرح اپنی چیخیں نہ روک پا رہا تھا۔ اس وقت چاند تارا اور اس کے ملازموں نے مل کر عمر و یار کے کمرے کا دروازہ توڑ دیا۔ چاند تارا کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا، وہ شدید غصے میں تھی، وہ نہایت غضبناک انداز میں دندناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور پھر اس کی نظر جب عمر و یار اور اس پر لگی ہوئی آگ پر پڑی تو وہ اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گئی۔ ملازم بھی رک گئے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے جلتے ہوئے عمر و یار کو دیکھنے لگے۔ ارے آگ، عمر و یار میرے سرتاج کو آگ لگ گئی، ارے عمر و یار نے میرے خوف سے خودکشی کرنے کے لیے خود کو آگ لگا لی ہے، بچاؤ میرے سرتاج کو بچاؤ۔ اس نے ڈنڈا پھینک کر بری طرح سے چیخنا شروع کر دیا۔ ملازموں کو بھی جیسے ہوش آ گیا، وہ تیزی سے آگے بڑھے، کمرے میں پڑی ہوئی چادر اور کمبل اٹھا کر عمر و یار کے قریب آ گئے۔ انہوں نے عمر و یار پر کمبل اور چادر ڈال کر اس پر لگی ہوئی آگ بجھانے کی کوشش کی، مگر کمبل اور چادریں جیسے ہی عمر و یار پر پڑی ایک لمحے میں جل کر راکھ بن گئی، اور ملازموں کو بھی ہاتھ بری طرح سے جلس گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ بری طرح سے چیخنے لگے تھے۔ ارے کیا کر رہے ہو احم کو، پانی لاؤ، گھڑوں میں بالٹیوں میں پانی بھر کر لاؤ، جلدی کرو، عمر و یار پر پانی لا کر ڈالو ورنہ یہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ چاند تارا نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور ملازم تیزی سے بھاگ گئے۔ عمر و یار کی آنکھوں کے سامنے آگ کی سرخی چھائی ہوئی تھی، اور وہ اسی طرح تڑپ اور چیخ رہا تھا۔
عمرو، خواجہ عمرو، میرے سرتاج، کیوں جلا رہے ہو خود کو؟ تم مجھ سے اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ تم میری مرغیوں کو بھون کر کھانا چاہتے ہو نا؟ کھا جاؤ، میں اور مرغیاں لے آؤں گی، انہیں بھی کھا جاؤ، ان مرغیوں کے انڈے بھی کھا جانا، تم جو کہو گے میں تمہیں ہر بات مانوں گی، تمہیں مارو پیٹوں گی بھی نہیں، تمہارے ساتھ ایک اچھی بیوی بن کر رہوں گی، مگر خدا کے لیے آگ بجھا دو، اگر تم مر گئے تو میں بیوہ ہو جاؤں گی، میں بیوہ نہیں ہونا چاہتی عمرو یار، بیوہ ہونے سے مجھے شرم آتی ہے عمرو یار، خواجہ عمرو یار۔ چاند تارا نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا، مگر عمرو یار جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا، وہ مسلسل چیخے جا رہا تھا۔ اسی وقت چاند تارا کے ملازم بالٹیاں اور پانی بھرے ہوئے کمرے میں اندر آ گئے، انہوں نے بالٹیوں اور کھڑوں سے عمرو یار پر پانی پھینکنا شروع کر دیا، مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت اور پریشانی کی انتہا نہ رہی کہ پانی سے آگ بجھنے کی بجائے اور زیادہ بھڑک اٹھی، بلکہ آگ کے شعلے اس قدر تیز ہو گئے کہ اب کمرے میں موجود چیزوں نے بھی آگ کو پکڑنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے کمرے میں آگ پھیل گئی، جس پر چاند تارا اور اس کے ملازم خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ جل گیا میرا شوہر، میرا سرتاج، میرا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، میں بیوہ ہو گئی، ہائے ہائے میں بیوہ ہو گئی۔ اندھو بہرو دنیا والو کان کھول کر سن لو، ملک یمن کی شہزادی چاند تارا خواجہ عمرو یار کی بیوی بیوہ ہو گئی، ہائے میرا سب کچھ لٹ گیا، اب میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ کس پر دھونس جماؤں گی اور کسے اپنے ہاتھوں سے پیروں سے پیٹوں گی؟ عمرو یار، میرے عمرو یار، خواجہ عمرو یار۔ چاند تارا نے کمرے سے نکل کر پچھاڑے کھانا شروع کر دی۔ عمرو یار کو اس طرح کمرے میں زندہ جلتے دیکھ کر ملازموں کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ گو چاند تارا کی غیر موجودگی میں عمرو یار نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی وہ چاند تارا اور عمرو یار کے ملازم تھے، اس کی اس طرح ناگہانی موت پر دکھ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ کمرے میں ہر طرف آگ ہی آگ لگی ہوئی تھی اور عمرو یار کا جسم اس آگ میں چھپ گیا تھا۔ جلن اور تکلیف کی وجہ سے وہ بری طرح سے چیخے جا رہا تھا۔ پھر تکلیف کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی آگ کی سرخی سیاہی میں بدل گئی اور وہ سیاہی اس کے دل و دماغ پر چھانے لگی اور پھر وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بے ہوش ہوا، اسی وقت آگ میں سے ایک خوبصورت لڑکی نمودار ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس لڑکی کا انداز ایسا تھا جیسے آگ اسے ذرا بھی نقصان نہ پہنچا رہی ہو۔ اس لڑکی نے نہایت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں عمرو یار کی زنبیل کی طرح کا تھیلا تھا۔ اس لڑکی کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہی ہو، اور پھر اس کی نظریں جو ہی زمین پر گرے ہوئے عمرو یار پر پڑیں، وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے پاس چلی گئی۔ عمرو یار، یہی ہے عمرو یار، لڑکی نے تیز لہجے میں کہا۔ اس نے جلدی سے اپنے تھیلے کا منہ کھول کر اس کا رخ عمرو یار کی جانب کر دیا۔ چل زنبیل ثانی میں، لڑکی نے تیز لہجے میں کہا۔ اس وقت بے ہوش پڑے عمرو یار کو زوردار جھٹکا لگا، وہ یکلخت اپنی جگہ سے اچھلا اور اڑتا ہوا لڑکی کے ہاتھ میں موجود کھلے ہوئے تھیلے میں جا پڑا اور غائب ہو گیا۔ جیسے ہی عمرو یار تھیلے میں غائب ہوا، لڑکی نے تھیلے کا منہ بند کر لیا اور تھیلے کو اپنے کندھے سے لٹکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی، اس نے ادھر ادھر ہاتھ لہراتے دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ عمرو یار کا کمرہ اسی طرح جل رہا تھا اور کمرے میں موجود ہر چیز جل جل کر راکھ ہو جا رہی تھی۔ شاگون جن نے یکدم آنکھیں کھول دی، آنکھوں اور چہرے پر بے پناہ خوشی اور جوش تھا۔ عمرو یار مر گیا، عمرو یار جل کر راکھ، عمرو یار جل کر فنا ہو گیا آقا۔ شاگون جن نے خوشی سے چیختے ہوئے اور پلٹ کر تیزی سے افراسیاب کی طرف بھاگ پڑا، جو ایک جگہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے آسمان کی جانب اونچی آواز میں کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ آقا آقا، عمرو یار جل کر ہلاک ہو گیا ہے اور اس کے کمرے میں موجود ہر چیز کے ساتھ جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ شاگون جن نے شہنشاہ افراسیاب کے قریب جا کر خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب کو اس طرح منتر پڑھتے دیکھ کر جن خاموش ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب کچھ دیر منتر پڑھتا رہا، پھر اس نے اوپر اٹھتے ہوئے زور سے تالی بجائی۔ آسمان پر یکلخت ایک کڑاکہ ہوا اور پھر ہر طرف جیسے رنگ برنگی بجلی چمکنے لگی۔ بجلیوں کی لہریں چمک چمک کر نیچے گر رہی تھیں اور پھر رنگ برنگی بجلیوں کے سرے میدان پر پڑے اور وہ یکلخت گپ اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحے وہاں اسی طرح گپ اندھیرا چھایا رہا، پھر اچانک اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحے وہاں اسی طرح گپ اندھیرا چھایا رہا، اسی طرح اچانک وہاں ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ روشنی ہوتے ہی جن حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ جس چٹیل میدان میں کھڑا تھا، اب وہاں سے وہ میدان غائب ہو گیا تھا۔ اس میدان میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اگ آیا تھا، جگہ جگہ اونچے اونچے درخت، بیل بوٹے اور رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سامنے ایک نہایت عالی شان اور بڑا محل موجود تھا، جس کے گرد خوبصورت باغات، ہوس اور پانی اچھالتے ہوئے فوارے دکھائی دے رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے شہنشاہ افراسیاب نے اندھیرے میں شاگون جن کو اٹھا کر کسی عظیم الشان بادشاہ کی سلطنت میں لے آیا ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے آنکھیں کھول دی تھیں اور بڑے مغرورانہ انداز میں شاگون جن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا شاگون جن، میری طاقت کا کرشمہ، جادوئی طاقتوں نے میں نے ویران اور چٹیل میدان کس طرح عظیم الشان سلطنت میں بدل دیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے فخرانہ لہجے میں کہا، میں آپ کی عظمت کا قائل ہوں آقا، واقعی عظیم جادوگر ہیں۔ شاگون جن نے واقعی شہنشاہ افراسیاب سے مرعوب ہوتے ہوئے کہا،
ہاں ہم عظیم ہیں، ہمارا مرتبہ دنیا کے تمام جادوگروں سے بڑا ہے، آؤ محل میں چلیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے پرغرور لہجے میں کہا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی شاگون جن کی جانب کر کے چھوٹے سے دائرے کی شکل میں گھمائی۔ شاگون جن کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے اندھیرا آیا اور دور ہو گیا، اور شاگون جن جو پہلے افراسیاب کے ساتھ سنگ مرمر کے بنے ہوئے خوبصورت محل کے باہر کھڑا تھا، اب شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت اور قیمتی اشیاء سے آراستہ ایک بہت بڑے شاہی کمرے میں موجود تھا، جہاں ایک چبوترے پر خوبصورت زرنگار تخت بچھا ہوا تھا۔ ہاں اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم؟ شہنشاہ افراسیاب نے تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شعلہ جادوگر نے عمرو یار کو جلا کر راکھ بنا دیا ہے آقا، شاگون جن نے جلدی سے کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے اسے راکھ بنتے دیکھا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر تخت سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، عمرو یار ایک کمرے میں تھا جب شعلہ جادو نے اس پر حملہ کیا تھا۔ میں نے عمرو یار کو اس شعلے سے بری طرح جلتے دیکھا تھا، وہ بری طرح تڑپ اور چیخ رہا تھا، اور پھر اس کے کمرے میں بھی آگ لگ گئی اور کمرے میں موجود ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی۔ عمرو یار کمرے میں ہی تھا، ظاہر ہے وہ بھی اس آگ میں جل کر راکھ بن گیا ہوگا، شاگون جن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او بہت خوب، اگر عمرو یار ہلاک ہو گیا ہے تو پھر اس کا کٹا ہوا سر میرے پاس کیوں نہیں پہنچا؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ او ہاں، آپ نے شعلہ جادوگر کو میرے سامنے حکم دیا تھا کہ وہ عمرو یار کے سر اور گردن کو چھوڑ کر جلائے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمرو یار اگر ہلاک ہو گیا ہوتا تو اس کا سر گردن سمیت یہاں پہنچ گیا ہوتا، شاگون جن نے چونکتے ہوئے کہا۔ دیکھو غور سے دیکھو عمرو یار، اگر شعلہ جادو سے ہلاک ہو گیا ہے تو اس کا سر کہاں ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو شاگون جن نے آنکھیں بند کر لیں۔ اوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شاگون جن نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ شہنشاہ افراسیاب نے جلدی سے پوچھا، لیکن شاگون جن نے کوئی جواب نہ دیا اور اسی طرح آنکھیں بند کیے کھڑا رہا، اور پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھیں، اس کے چہرے پر شدید حیرت طاری ہو گئی تھی۔ عمرو یار زندہ ہے آقا، شاگون جن نے بے حد تھکے لہجے میں کہا۔ عمرو یار زندہ ہے؟ کیا مطلب؟ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ تم نے اسے شعلہ جادو سے جل کر راکھ ہوتے دیکھا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے غصیلے لہجے میں کہا۔ عمرو یار جل کر راکھ ہونے ہی والا تھا کہ اسے عین آخری لمحات میں بچا لیا گیا تھا، شاگون جن نے کہا۔ بچا لیا گیا تھا؟ کیا مطلب؟ کس نے بچایا ہے عمرو یار کو؟ کس میں اتنی ضرورت ہے جو شہنشاہ افراسیاب کے وار کو روکنے کی کوشش کرے؟ بتاؤ کون ہے وہ، بتاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا۔ اسے شعلہ جادو سے بچانے والی آپ کی بیٹی شہزادی ساسان جادو ہے آقا، شاگون جن نے ایک لفظ رک کر کہا۔ پہلے تو شہنشاہ افراسیاب حیرت سے اس کا چہرہ تکتا رہا، پھر جیسے ہی اسے شاگون جن کی بات سمجھ میں آئی وہ بری طرح سے اچھل پڑا، اور پھر اس کی آنکھیں حیرت اور غصے کی شدت سے انگاروں کی طرح دہک اٹھی۔ تم عمرو یار کو بچا کر بہت بڑی غلطی کر رہی ہو ساسان بیٹی، یہ مت بھولو کہ عمرو یار کو ہلاک کرنے والا تمہارا باپ شہنشاہ افراسیاب ہے۔ عمرو یار کو اس بار تمہارے باپ نے ہلاک کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے نہ صرف طلسم و شرباک چھوڑ دیا ہے بلکہ خود اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا دی ہے۔ ایک انتہائی دبلی پتلی بڑھیا جس کے بال بکھرے ہوئے اور برف کی طرح سفید تھے، شہزادی ساسان جادو سے کہہ رہی تھی۔ یہ بڑھیا ملکہ حیرت جادو کی ماں اور جادو نگری کی ملکہ اشماکا جادو تھی، جو تقریباً 500 سالوں سے زندہ تھی اور انتہائی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کی کھال اور چہرے کا گوشت اس کی ہڈیوں سے چپک گیا تھا، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی، صرف ناک ہی تھی جو اس کے چہرے پر واضح نظر آ رہی تھی، اور طوطے کی چونچ کی طرح سے آگے مڑی ہوئی تھی۔ مگر کیوں بابا نے یک لخت بیٹھے بٹھائے خود عمرو یار کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیوں کر لیا، اور صرف عمرو یار کو مارنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی اور طلسم و شربا کو چھوڑ کر باہر آ گئے؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، شہزادی ساسان جادو نے پریشانی سے لہجے میں کہا۔ افراسیاب کا عمرو یار کو مارنے کا کیا مقصد ہے میں یہ تو نہیں جانتی، لیکن البتہ تمہیں میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ اس بار عمرو یار کو ہلاک کرنا افراسیاب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس بار سامری جادوگر کی روح بھی افراسیاب کے اس مقصد میں ساتھ دے رہی ہے، اس لیے میرا تم سے مخلصانہ مشورہ ہے کہ تم اپنے باپ اور سامری جادوگر کی روح کے مقصد کے بیچ میں نہ پڑو اور عمرو یار کو بھول جاؤ، کیونکہ میری بری آنکھوں میں اس بار عمرو یار کا انجام صاف دکھائی دے رہا ہے۔ بری ملکہ اشماکا جادو نے شہزادی ساسان جادو کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ اس بار عمرو یار ہلاک ہو جائے گا؟ شہزادی ساسان جادو نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ یقینی طور پر، بری ملکہ اشماکا جادو نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو شہزادی ساسان جادو کی پیشانی پر لاتعداد بال پڑ گئے۔ نانی اماں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بابا عمرو یار کی بجائے کسی اور کو ہلاک کر کے اپنا مقصد پورا کر لیں؟ آخر اپنے کسی مقصد کے لیے وہ عمرو یار کو ہی کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ شہزادی ساسان جادو نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ عمرو یار ہزاروں جادوگر، جادوگرنیوں، جنوں، بھوتوں اور اسیبوں کو ہلاک کر چکا ہے، ان پر ان سب کے خون کے چھینٹے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ جس مقصد کے لیے افراسیاب عمرو یار کو ہلاک کرنا چاہتا ہے وہ صرف اسے ہلاک کر کے ہی وہ حاصل کر سکتا ہے بیٹی۔ اس کے علاوہ سامری جادوگر کی روح نے بھی شہنشاہ افراسیاب کو حکم دیا ہے کہ وہ عمرو یار کا سر کاٹ کر پاتال میں موجود اس کے بت کے قدموں میں رکھے،
افراسیاب سامری جادوگر کا شاگرد خاص ہے، وہ بھلا اس کے حکم کی سرتابی کیسے کر سکتا ہے؟ بوڑھی ملکہ اشماکہ جادو نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر بابا کسی بھی طرح عمرو یار کو ہلاک کرنے میں ناکام ہو گئے تو شہزادی ساسان جادو نے کسی خدشے کے تحت پریشانی کے عالم میں کہا، تو افراسیاب انتہائی مشکلوں میں آ جائے گا، شاید اسے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائیں۔ بوڑھی ملکہ اشماکہ جادو نے جواب دیا تو شہزادی ساسان جادو کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کیا بات ہے بیٹی، تم عمرو یار کو اتنی خیرخواہی کیوں کر رہی ہو؟ کیوں بچانا چاہتی ہو اسے؟ بوڑھی ملکہ اشماکہ جادو نے غور سے شہزادی ساسان جادو کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی ساسان جادو نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بوڑھی ملکہ اشماکہ جادو چونک پڑی۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ اوہ، میں کیا دیکھ رہی ہوں بیٹی؟ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، سچ سچ بتاؤ۔ بوڑھی ملکہ اشماکہ جادو نے انتہائی پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ شہزادی ساسان جادو چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے بوڑھی ملکہ اشماکہ جادو کو جہنمی جلادوں والی ساری کہانی بتا دی کہ اس نے عمرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے 5 انتہائی طاقتور اور خوفناک طلسم بنائے تھے، جن سے عمرو یار کا بچنا ناممکنات میں سے تھا، مگر اس کے باوجود عمرو یار نے اپنی عقل مندی، طاقت اور جن بہادری سے اس کے طلسمات کا خاتمہ کیا تھا اور اسے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس سے بے حد مرعوب ہوئی تھی اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں عمرو یار سے بڑھ کر عقل مند، بہادر اور شاذور اور کوئی نہیں ہے۔ عمرو یار چاہتا تو وہ اسے آسانی سے ہلاک کر سکتا تھا، مگر وہ انتہائی رحم دل اور عظیم انسان تھا، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اسی وجہ سے وہ عمرو یار کو پسند کرنے لگی تھی۔ اس نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف عمرو یار سے۔ اس نے اپنے فیصلے سے اپنے ماں باپ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو بھی آگاہ کر دیا تھا، جس پر انہوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ وہ تو طلسم و شربا سے واپس جادو نگری میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر عمرو یار کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ اسے یہاں بھیج دیا تھا۔ یہاں آنے کے باوجود شہزادی ساسان جادو عمرو یار کو نہیں بھول پائی تھی۔ شہزادی ساسان جادو سے یہ سب کچھ سن کر ملکہ اشماکہ جادو بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے شہزادی ساسان جادو کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر شہزادی ساسان جادو نہ مانی۔ اس کا مطلب ہے عمرو یار کو بچانے تم ضرور جاؤ گی؟ آخر ملکہ اشماکہ جادو نے شہزادی ساسان جادو سے ہار مانتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نانی اماں، میں عمرو یار کو مرنے نہیں دوں گی۔ شہزادی ساسان جادو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، چاہے تمہارے باپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ بوڑھی ملکہ اشماکہ جادو نے طنزیہ لہجے میں کہا، نہیں، میں عمرو یار کو بھی بچا لوں گی اور بابا کو بھی۔ شہزادی ساسان جادو نے کہا، دونوں میں سے تم کسی ایک کو بچا سکتی ہو بیٹی، چاہے عمرو یار کو بچا لو یا اپنے باپ کو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کی ہلاکت بہرحال یقینی ہے، ملکہ اشماکہ جادو نے جواب دیا۔ میرے پاس ایک طریقہ ہے نانی اماں کہ میں عمرو یار کو بھی مرنے سے بچا لوں گی اور اپنے بابا کی شرط بھی پوری کرا دوں گی۔ بابا نہ صرف سامری جادوگر کے سامنے سرخرو ہوں گے، بلکہ وہ اپنے مقصد یعنی طلسم و شربا کے دوبارہ شہنشاہ بھی بن جائیں گے۔ شہزادی ساسان جادو نے جلدی سے کہا، او، ایسا کون سا طریقہ اپناؤ گی تم؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ ملکہ اشماکہ جادو نے چونکتے ہوئے کہا تو شہزادی ساسان جادو ملکہ اشماکہ جادو کو اپنا طریقہ بتانے لگی، جسے سن کر ملکہ اشماکہ جادو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ او واقعی ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، تم بہت عقل مند ہو میری بچی، انتہائی ذہین۔ تم نے جو ترکیب سوچی ہے اس سے واقعی تم عمرو یار کی جان بھی بچا سکتی ہو اور اپنے باپ کی عزت بھی، لیکن اس کے لیے تمہیں عمرو یار کے ساتھ ساتھ رہنا ہوگا اور عمرو کے ساتھ ساتھ سخت مشکلوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ بوڑھی ملکہ اشماکہ جادو نے شہزادی ساسان جادو کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں نانی اماں، آپ بے فکر رہیں، میں عمرو یار اور بابا کا پورا ساتھ دوں گی۔ آپ بتائیں، آپ اس حصے میں میری کیا مدد کر سکتی ہیں؟ شہزادی ساسان جادو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، لیکن مدد سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتا دوں، تمہارے باپ نے مجھے سختی سے ہدایت کر رکھی ہے کہ میں کسی بھی صورت میں تمہیں جادو نگری سے باہر نہ جانے دوں۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے تمہیں نہ صرف جادو نگری سے باہر بھیج دیا ہے بلکہ تمہیں اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہوں، تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ بوڑھی ملکہ اشماکہ جادو نے پریشانی کے عالم میں کہا، میں اپنا روپ بدل کر جاؤں گی نانی اماں، بابا کو کبھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ ان کے طلسماتی حملوں سے عمرو یار کو بچانے والی ان کی بیٹی شہزادی ساسان جادو ہے۔ شہزادی ساسان جادو نے کہا، پھر بھی وہ تمہارا باپ ہے بیٹی، اور جادوئی طاقتوں میں سے تم اس کو ہم پلہ نہیں ہو، اسے یقیناً معلوم ہو جائے گا۔ بوڑھی ملکہ اشماکہ جادو نے کہا، تو پھر اس کا بھی ایک ہی طریقہ ہے۔ شہزادی ساسان جادو نے کچھ سوچ کر کہا، وہ کیا؟ ملکہ اشماکہ جادو نے پوچھا۔ میں اپنے جادو پتلے کو حکم دیتی ہوں کہ وہ میرا ہم شکل بن کر یہاں رہے، میں اس پر سارن جادو کر کے بیمار کر دیتی ہوں۔ بیمار ہونے کی وجہ سے بابا اپنے جادو سے یہ بھی پتہ نہیں چلا سکیں گے کہ میرا پتلا یعنی میں نکلی ہوں۔ شہزادی ساسان جادو نے کہا،
تمہیں ہر کام انتہائی احتیاط سے سر انجام دیتے ہوں گے بیٹی۔ عمر و یار کی مدد اپنے باپ کی اور میری عزت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم میری بیٹی حیرت جادو کی بیٹی ہو اور میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اس لیے میں تمہیں کسی کام سے منع نہیں کروں گی۔ تمہیں میں نے جادو نگری میں سب سے بڑی ساحرہ بنا رکھا ہے۔ اس وقت تم جادو نگری کی ہی نہیں بلکہ پورے طلسم و شربا کی سب سے بڑی اور زبردست ساحرہ ہو۔ تمہارا نقصان میرا نقصان ہے، اس لیے میں ایک بار پھر تم سے یہی کہوں گی کہ خوب اچھی طرح سے سوچ لو کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا، اور تم جو کرنے جا رہی ہو وہ صحیح ہوگا یا غلط۔ بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں جو کچھ کرنے جا رہی ہوں اس کے متعلق میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے نانی اماں، بس آپ میرے حق میں دعا کریں کہ کامیابی میرا مقدر بنے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں سب سے پہلے بابا کی عزت و آبرو کا تحفظ کروں گی۔ اگر بابا کو ذرا بھی نقصان کا اندیشہ ہوا تو میں اپنے ہاتھوں عمر و یار کا خاتمہ کر دوں گی۔ شہزادی ساسان جادو نے بااعتماد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بیٹی، میرا فرض تھا تمہیں سمجھانا، اب تم کیا کرتی ہو کیا نہیں تم جانو، بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے کہا۔ شہزادی ساسان جادو نے جلدی ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو زمین پھٹی اور اس میں سے ایک سیاہ پتلا اچھل کر باہر آ گیا۔ ساسان جادو نے اس پر کچھ منتر پڑھ کر پھونک دیے تو اس کا طلسمی پتلا ہو بہو اس کی شکل میں آ گیا۔ اس نے شہزادی ساسان جادو جیسا ہی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا رنگ و روپ، ناک، منہ بالکل شہزادی ساسان جادو جیسے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے شہزادی ساسان جادو آئینے کے سامنے کھڑی ہو جہاں اس کا اپنا ہی عکس نظر آ رہا ہو۔ پھر شہزادی ساسان جادو نے اس پر جادوئی عمل کر کے اسے بے حد بیمار اور لاغر کر دیا اور اسے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے کی ہدایت دی۔ شہزادی ساسان جادو کا پتلا وہاں سے غائب ہو کر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ اب ٹھیک ہے نا نانی اماں؟ تمام عمل کر کے شہزادی ساسان جادو نے بوڑھی ملکہ اشماکا جادو سے پوچھا جو اس دوران بالکل خاموش رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر اپنا وعدہ پورا کریں، شہزادی ساسان جادو نے کہا۔ کیسا وعدہ؟ بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے چونک کر پوچھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میری مدد کریں گی۔ شہزادی ساسان جادو نے جلدی سے کہا، ہاں میں اپنی بیٹی کی مدد ضرور کروں گی۔ بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے منتر پڑھ کر فضا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا آ گیا۔ اس تھیلے کو دیکھ کر شہزادی ساسان جادو چونک پڑی۔ یہ تھیلا تو عمر و یار کا ہے جسے وہ ہر وقت اپنے کاندھے سے لٹکائے رکھتا ہے، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا نانی اماں؟ شہزادی ساسان جادو نے چونکتے ہوئے کہا، یہ عمر و یار کے تھیلے جیسا ضرور ہے بیٹی، مگر عمر و یار کا تھیلا نہیں ہے۔ عمر و یار اپنے تھیلے کو زنبیل کہتا ہے، یہ زنبیل ثانی ہے۔ تم اسے جادو تھیلا کہہ سکتی ہو۔ اسے جادو تھیلے کو اپنے پاس رکھ لو، اس تھیلے میں بے شمار طلسماتی چیزیں ہیں جو تمہارے کام آئیں گی۔ بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے کہا اور شہزادی ساسان جادو کو جادو تھیلے کی خوبیوں کے بارے میں بتانے لگی جو تقریباً عمر و یار کی زنبیل جیسی ہی تھی۔ زنبیل ثانی یا جادو تھیلے کی خوبیاں سن کر شہزادی ساسان جادو دنگ رہ گئی۔ انتہائی حیرت انگیز یہ بظاہر معمولی نظر آنے والا تھیلا اس قدر خوبیاں رکھتا ہے۔ او نانی اماں، آپ مجھے واقعی دنیا کی یہ بہت بڑا اور انتہائی قیمتی تحفہ دے رہی ہیں، میں اس کے لیے آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ شہزادی ساسان جادو نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اب جاؤ عمر و یار کے پاس جاؤ، اسے جادو تھیلے میں بند کر کے وادی کاغار میں لے جاؤ، اپنا روپ بدل لو اور عمر و یار پر اس وقت تک اپنے آپ کو ظاہر نہ ہونے دینا جب تک تمہارا باپ کامیاب ہو کر واپس طلسم و شربا نہ پہنچ جائے اور اسے اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ اس نے واقعی عمر و یار کو ہلاک کر دیا ہے۔ بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے شہزادی ساسان جادو کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بوڑھی ملکہ اشماکا جادو نے شہزادی ساسان جادو کو جادو تھیلے اور اس میں موجود چیزوں کے استعمال کا طریقہ بتایا اور اسے مزید ہدایت دے کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ شہزادی ساسان جادو کا تھیلا پا کر بہت خوش تھی۔ جادو تھیلے کو اس نے اپنے کندھے پر لٹکا لیا اور محل کی چھت پر آ گئی۔ چھت بہت بڑی اور وسیع تھی۔ شہزادی ساسان جادو نے جادو تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک سرخ رنگ کا قالین نکالا اور اسے کھول کر چھت پر بچھا دیا اور اس پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ سرخ قالین، مجھے اس جگہ لے چلو جہاں عمر و یار موجود ہے، شہزادی ساسان جادو نے سرخ قالین کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اسی لمحے قالین میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ ساسان جادو کو لیے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ جادو نگری یا عمر و یار کے علاقے کے لوگ اسے قالین پر اس طرح اٹھتے نہ دیکھ لیں، اس لیے شہزادی ساسان جادو نے اپنے اور قالین کے ارد گرد ایک حصار کھینچ لیا جس کی وجہ سے وہ قالین غائب ہو گیا۔ غیبی حالت میں قالین اسے لیے ہوئے کافی بلندی پر آ گیا اور پھر اس نے رخ موڑا اور شہزادی ساسان جادو کو لیے ہوئے نہایت تیزی سے بغداد کی طرف اٹھتا چلا گیا۔